بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ اچھا، جو کلاس 12 کے اسٹوڈنٹ ہیں فیڈرل بورڈ کے، جن کا یہ سیوکس کا پیپر ہونے جا رہا ہے، ان کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ جو سیکنڈ اینول ایگزام 2025 میں جو آپ کا پیپر ہوا تھا، اس میں جو سبجیکٹیو پارٹ تھا، یعنی شارٹ اور لانگ تھے کوسچن جو آپ کے، یہ میں ایکسپلین کروں گا کہ کس طرح کوسچن آئے تھے۔ تو آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اور ایک اور بات امپارٹنٹ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں میں نے آپ کو ایکسپلین کیا، کیونکہ اس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں فل آنسر کیا بھی بناؤں۔ یہ ایکسپلین کیا آپ نے، پھر آپ نے اب خود دیکھ لینا ہے کس حساب سے آپ نے ایڈ کرنے ہیں کویسچن۔ تو یہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پتہ چلے سوال کس طرح آئے تھے، تھوڑی بہت جواب میں نے یہاں دے دی، اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں، لیکن کمپلیٹ جواب یہ نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہنا کہ یہ سر نے اس طرح بنائی تھی تو ہم اس طرح لکھائے تھے۔ تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے لانگ کوسچن اور شارٹ کوسچن ہوتے ہیں، یہاں آپ کو 5 نمبر کا ایک شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن آپ کا 10 نمبر کا ہے، تو یہاں تھوڑا بہت لکھا جا سکتا ہے، پوری ڈیٹیل نہیں لکھی جا سکتی جو ریکوائر ہوتی ہے۔ تو یہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو چلے پتہ چل جائے کس طرح کوسچن آئے تھے۔ تو آپ کو جو یہ پیپر ہوگا فرسٹ اینول ایگزام 2026 کا، تو اس میں آپ کو ہیلپ مل جائے گی۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو سب سے پہلے آپ کا سیکشن بی ہوتا ہے، ایم سی کیوز کی میں ویڈیو ریکارڈ کر دی تھی، میں نے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا، وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ جو آپ کی ایم سی کیوز تھی آبجیکٹیو پاس ہے، 20 نمبر کے آپ کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں۔ چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ سیکشن بی ہوتا ہے 50 نمبر کا، آپ نے یہ 10 سوال کرنے ہوتے ہیں، تو اس میں اور کا آپشن دیا ہوتا ہے، یعنی 2 پارٹ دیے ہوتے ہیں، ایک کرنا ہوتا ہے دونوں میں سے، یعنی ٹوٹل 20 بن جاتے ہیں۔ دیکھ لیں چوائس تو ہے نا اس میں، آپ کا ہر کوسچن میں چوائس ہے، تو آپ نے یہ اب غور کرنا ہے۔ تو یہ بہت امپارٹنٹ چیپٹر ہے سر سید احمد خان والا۔ تو اس میں پہلا سوال پھر ایم سی کیوز میں بھی تھا، اس میں کچھ تو اس میں شارٹ کوسچن میں بھی ہے۔ وین اینڈ وائی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس واز اسٹیبلش، یعنی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کب اور کیوں قائم ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ سر سید احمد خان نے ایجوکیشنل پالیسی دی تھی، انہوں نے کالج اسکول بنایا تھا، پھر کالج بنایا، پھر اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا تھا۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس واز اسٹیبلش بائی سر سید احمد خان ان 1886، یعنی 1886 میں قائم ہوئی تھی۔ اٹس پرپز واز ٹو پروموٹ ماڈرن ایجوکیشن امنگ مسلم اینڈ کریٹ ایجوکیشن اویئرنیس امپاورمنٹ دیئر سوشل اینڈ پولیٹیکل کنڈیشن، ٹھیک ہے۔ یعنی محمد اس کا کیا تھا، مسلمانوں کو جدید تعلیم دینا تھا، شعور بیدار کرنا تھا، ان کی سماجی سیاسی حالت کو بہتر کرنا تھا، کیونکہ مسلمان 1857 کی آزادی کے بعد کیا تھا، مسلمانوں کے زوال کا شکار تھا۔ سر سید خان نے تعلیمی پالیسی دی تھی، تعلیمی انقلاب آیا تھا، پھر اس میں سے بہت سے لوگ فارغ التحصیل طریقے پاکستان کا حصہ بنے تھے۔ آپ نے ڈیٹیل پر نہیں، یہ لانگ کوسچن بھی آپ کا آ سکتا ہے اس میں سے۔ اچھا، اب اور کا آپشن اس کی جگہ دیتا ہے، ہو واز دا فرسٹ کانسٹیٹیوشن اسمبلی ان پاکستان فاؤنڈ۔ دیکھیں یہ میں انگلش والے اسٹوڈنٹ ادھر سے انگلش دیکھ لیں، میں اردو میں ساتھ ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ پہلی دستور ساز اسمبلی کس طرح تشکیل دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ پہلی دستور ساز اسمبلی یہ جو اگست 1947 تشکیل دی، اس میں ان علاقوں کے منتخب ارکان شامل ہیں جو پاکستان کا حصہ بنے۔ اس کا بنیادی مقصد پاکستان کے لیے آئین بنانا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ تھی پہلی دستور ساز اسمبلی، پاکستان میں جو آزاد ہوا تھا پاکستان کے علاقے شامل تھے۔ یہ انگلش میں کانسٹیٹیوشن اسمبلی اور پاکستان فارم ان اگست 1948 کنسٹ ممبر سلیکٹڈ فرام دا ایریاز بیکام پاکستان، اٹس مین ڈیوٹی واز فریم دی کانسٹیٹیوشن پاکستان، ٹھیک ہے، یعنی پاکستان کے آئین کو کیا بنانا تھا۔ اچھا، رائٹ ڈاؤن دی امپورٹنس آف لکھنؤ پیکٹ، یہ معاہدہ لکھنؤ، یہ بھی بہت امپورٹنٹ تھا۔ معاہدہ لکھنؤ کب ہوا تھا، یہ 1916 میں ہوا تھا۔ مسلم لیگ اور کانگریس درمیان اس معاہدہ تھا، اس نے ہندو مسلم اتحاد کو فروغ دیا تھا، مسلمانوں کی جداگانہ انتخابات کو تسلیم کیا، مسلمانوں کی سیاسی اہمیت میں اضافہ کیا اور طریقۂ آزادی کو مضبوط کیا، یعنی معاہدہ ہوا تھا، یہ مسلمانوں کا اتحاد ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ جو جداگانہ انتخاب تھا، مسلمانوں میں اتحاد ہوا تھا، اور جداگانہ مسلمانوں کا الگ طریقہ کار جو جس کو مسلمانوں کو علیحدہ الیکشن ہے، یہ اس میں یعنی یہ کہا گیا تھا، اس کو تسلیم کیا گیا تھا۔ اچھا، اور آگے رائٹ ڈاؤن دی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپشن ہے رائٹ ڈاؤن یا اور کا آپشن ہے سیکنڈ میں، رائٹ ڈاؤن سسٹم آف گورنمنٹ انڈر 1956 کانسٹیٹیوشن، یعنی 1956 کے تحت، یعنی کیا تھا آئین کے تحت گورنمنٹ کس طرح کی تھی۔ فیڈرل کانسٹیٹیوشن اسٹیبلش فیڈرل پارلیمنٹ سسٹم، پاورز ور ڈیوائڈیڈ بٹوین دا فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ، یعنی صوبائی اور جو وفاقی حکومت ہوتی ہے ان میں جو ڈیوائڈ ہوئی تھی پاور، جو یعنی حکومت تھی۔ دا پرائم منسٹر واز دا ہیڈ آف گورنمنٹ، یعنی جو سربراہ تھا وہ گیا تھا، وہ وزیر اعظم تھا۔ یعنی 1956 میں وفاقی پارلیمانی نظام قائم کیے تھے، اختیارات وفاق اور صوبوں حکومتوں میں تقسیم کیے تھے، حکومت کا سربراہ وزیر اعظم تھا۔ یہ ابھی بھی پارلیمانی سسٹم چل رہا ہے، یہ کافی ملتا جلتا 56-73 کے آئین میں بہت سی یہ چیزیں، یہ کچھ چیزیں ملتی جلتی ہیں، سارا تو نہیں آپ نے ملتا لیکن بہت سی چیزیں ملتی ہیں۔
اچھا، اب یہ سوال تھا کہ مسلم طریقے خلافت کے اثرات کے طریق کریں. دا خلافت موومنٹ یونائٹیڈ مسلم پولیٹیکل انکریز دا پولیٹیکل اویئرنیس اور اسٹرینتھ دا فریڈم موومنٹ ڈیولپمنٹ لیڈرشپ امنگ مسلم اینڈ انکریج پارٹیسپیشن. مسلمان ریاست پر طریقے خلافت کے اثرات طریق کریں. یہ طریقے خلافت ہی مسلمان کو سیاسی طور پر مسلمان کو متحد کیا، سیاسی شعور میں پیدا کیا، طریقے آزادی کو مضبوط کیا تھا، مسلمان قیادت کو فروغ دیا اور سیاست میں حصہ لینے کی ترغیب دی. اب دیکھیں یہاں 5 نمبر کا سوال ہے، یہاں ایک لائن لکھی ہوئی ہے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ آپ نے اتنی ہی لائن لکھنی ہے، میں پہلے بھی شروع میں بتا دیے تھے. آپ نے ڈیٹیل آگے خود ایڈ کرنی ہے. 5 نمبر کے حساب سے آپ کی شیٹ بنی ہے، آپ 5 نمبر کے حساب سے 4-5 لائنیں تو ہونی چاہیے نا. ٹھیک ہے، اب یہ نہیں کہنا کہ سر نے یہ بتایا تھا ہم نے لکھا ہے اتنا، اس طرح آ گیا تھا اس طرح پھر آپ کے مارکس کاٹ دیں گے. میں تو سجیشن، کیونکہ لانگ ویڈیو میں اتنا ٹائم نہیں تھا کہ پورے نوٹس تو نہیں بنائے جا سکتے. سجیشن دینی ہوتی ہے آپ کو، ایکسپلین کرنا ہوتا ہے کس طرح سوال آیا تھا. اچھا، یہ سیکنڈ اینول ایگزام جو ہوتا ہے رزلٹ کے بعد جو ہوتا ہے اس کا تھا. فرسٹ اینول کا نہیں، سیکنڈ اینول 2025 میں جو آج سے نہیں 7-8 منتھ پہلے ہوا تھا. اچھا، اور اس میں جو اور کا آپشن رائٹ ڈاؤن اینی 5 اسلامک پروویژن آف 1962 کانسٹیٹیوشن، یعنی کوئی 5 اسلامی دفعات لکھیں. نو لا ور میڈ اگینسٹ دا، قرآن سننا کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا ہے. اسلامک ریسرچ واز اسٹیبلش، یعنی اسلامک جو تھا تحقیقی ادارہ قائم کیا گیا. اچھا، اس میں قرآن و اسلامیات کی تعلیم کی حوصلہ افزائی کی تھی. صدر مسلمان ہونا ضروری تھا اس کے آئین کے مطابق. 1962 کے آئین کے مطابق صدارتی نظام تھا یہ، اور یہ امسکیوز میں بھی تھا. اسلامی نظریات کے فروغ کا اہتمام کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ 5 پوائنٹ، کوئی سے 5 پوائنٹ لکھنے ہیں آپ. تھوڑی تھوڑی آپ ڈیٹیل بھی ساتھ لکھ سکیں ایک لائن کر کے، تاکہ آپ کا 5 نمبر کا سوال کور ہو جائے. اگر صرف اچھا آگے صرف نام لکھنے ہیں تو اور بات ہوتی ہے، آپ نے تھوڑا آگے تھوڑی بہت ڈیٹیل بھی لکھنی ہے. رائٹ ڈاؤن اینی 5 پوائنٹس آف گورنمنٹ انڈیا ایکٹ 1935، یعنی جو گورنمنٹ انڈیا کے اس کے 5 نکات لکھنے ہیں. صوبائی خود مختاری دی گئی تھی. وفاقی نظام کی تجویز دی کہ وفاق یعنی مرکزی جو ہوتا ہے وفاق، جو داغانہ انتخاب کو برقرار رکھا گیا تھا. تو صوبائی اسمبلیوں کو ادھر کی چلا گیا تھوڑا، سوری، یہ اس میں 1973 کا ان میں یہ تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا، سوری، میں اس کو ابھی تلاش کر لیتا ہوں. یہ ادھر تھا، یہ چوتھا صوبائی اسمبلیوں کو وسعت دی گئی تھی. گورنر کو خصوصی اختیار دیا گیا تھا. اور وٹ آر دا کنڈیشن ریکوائرڈ بیفور بیکمنگ پریزیڈینشل انڈر 1973 کانسٹیٹیوشن، جو 1973 کا آئین تھا اس میں جو بیکمنگ پریزیڈنٹ انڈر یعنی صدر کے لیے کیا کیا ہونا چیزیں ضروری تھی صدر کے لیے. کینڈیڈیٹ مسٹ بھی، یعنی صدر کو مسلمان ہونا ضروری تھا. 1970 کے مطابق صدر کا مسلمان ہونا ضروری ہے. امیدوار پاکستان کا پاکستانی شہری ہونا اس کا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ڈبل نیشنلٹی والا نہیں ہو سکتا. عمر کم از کم کرنی ہے 45 سال ہونا ضروری ہے اس کا. ابھی شاید ترمیم کر دی لیکن اس میں 45 سال جو پہلے تھا. قومی اسمبلی کا رکن بننے کے لیے اہلیت ہونا ہے، اچھے کردار کامل ہو، یہ چیزیں ضروری ہیں. یہ اس کے آئین میں آگے رائٹ ڈاؤن دی 3 کائنڈز آف سوشل سروسز، یعنی آپ معاشرتی خدمات کی 3 اقسام طریق کرنی ہے. تعلیمی خدمات ہوتی ہیں، یہ معاشرتی خدمات، معاشرے کی خدمت، یعنی سوشل معاشرے کی خدمت کس کا. تعلیمی خدمت ہوتی ہے، اس میں صحت کی خدمات ہیں، فلاحی یعنی ویلفیئر کی خدمات ہے، ہیلتھ ایجوکیشنل، یہ 3 ہیں. 3 اقسام طریق کرے. آگے آپ لائنیں بھی ایڈ کر لینی تھوڑی تھوڑی. معاشی خدمت، تعلیمی خدمت کس طرح ہو سکتی ہے معاشرے میں، کیا حالات، صحت معاشرے میں کیا اثر ہوتا ہے، فلاحی خدمت کس طرح ہو سکتی ہے. اچھا، اور رائٹ ڈاؤن دی امپورٹنس آف جسٹس فار اسٹیبلشمنٹ آف سوشل آرڈر ان پاکستان، یعنی اب پاکستان میں جو سماجی نظام کے قیام کے لیے انصاف کی اہمیت طریق کرے. انصاف کی کیا اہمیت ہے جو معاشرے میں اندر انصاف کا انصاف معاشرے میں امن پیدا کرتا ہے، یا حقوق کا تحفظ کرتا ہے، جرائم کم کرتا ہے، مساوات کو فروغ دیتا ہے، قومی یکجہتی کو مضبوط بناتا ہے. یہ اہم ہے، اس کے سماجی انصاف کی اہمیت کے لیے ضروری ہے. اچھا، ہاؤ از دا نیشنل ایڈز پروگرام بینگ امپلیمنٹڈ ان پاکستان، یا پاکستان میں جو قومی ایڈز پروگرام کس طرح نافذ کیے جائیں. ایڈز کی بچاؤ جو ہوتا ہے ایڈز کا، قومی ایڈز پروگرام کا آگاہی مماثل شعور پیدا کرتا ہے. ٹیسٹ کی سہولت، علاج کے مراکز، خون کی جانچ پڑتال اور عملے تربیت فراہم کرتا تاکہ ایڈ کی روک تھام کی جا سکے. یعنی کس طرح سوال چینج ہو کے ایڈ کو کس طرح روکا جا سکتا ہے، اس طرح بھی آ سکتے ہیں. اچھا، اور بریفلی ڈسکرائب اینی 2 ڈیوٹیز آف پولیس. پولیس کی کوئی سے 2 فرائض بیان کرنی ہے، ڈیوٹی دینی ہے. پولیس امن امان قائم رکھتی ہے، پولیس کی ڈیوٹی ہوتی ہے. پولیس شہری جان و مال کا تحفظ کرنا ہوتا ہے، یہ پولیس کی ڈیوٹی میں شامل ہوتا ہے. یعنی 2 ڈیوٹیاں یا اور بھی ہوں گی، یا 2 انہوں نے پوچھی ہیں، 2 ہم نے بتا دی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، واٹ از دا امپارٹنس آف یوتھ ایجوکیشن فار دا ڈیولپمنٹ آف پاکستان، یعنی پاکستان کی ترقی کے لیے نوجوان کی تعلیم کی کیا اہمیت ہے. یعنی ظاہر نوجوان تعلیم نوجوان افرادی قوت پیدا کرتی ہے، پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، بے روزگاری کم ہوتی ہے، قومی ترقی کی فروغ ہوتا ہے، پاکستان کی معیشت مضبوط. یعنی نوجوان جتنے پڑھے لکھے ہوں گے ملک ترقی کرے گا، روزگار بڑھے گا، یہ سارا سسٹم ہوگا. اچھا، اس کی جگہ اور کا آپشن جو تھا، یا کا آپشن جو ہوتا ہے
واٹ پرنسپل آر پرسکرائب بائی اسلام فار اکنامک ایکٹیویٹی، یعنی اسلام نے معاشرے میں معاشری سرگرمی سے متعلق کیا وضع کیا. اسلامی تجارت، دیانتداری، سود اور کی ممانعت. اسلام مبنی لین دین اور زکوٰۃ کی ادائیگی، حلال حرام اور استحصال سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آگے ہے 8ویں نمبر ہے واٹ از دا ٹیچنگ آف اسلام فار اس فار نیشنل انٹیگریشن، یعنی جو آپ کا قومی یکجہتی اسلام کیا درس دیتا ہے. اسلام اتحاد، اخوت، مساوات، رواداری، عوامی تعاون کا یہ اقدار قومی اور یکجہتی ہمانگی فروغ دے، یعنی قوم میں اتحاد پیدا ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے قومی یکجہتی اسلام میں اخوت، مساوات ہوتی ہے، بھائی چارہ ہوتا ہے، رواداری ہوتی ہے، ایک دوسرے سے تعاون ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور رائٹ دا امپورٹنس آف پاکستانی جیوگرافیکل لوکیشن انفارمیشن آف فارن پالیسی، یعنی فارن پاکستان خارجہ پالیسی کی تشکیل میں جغرافیائی ملبکوں کی اہمیت کیا ہے. پاکستان کا جغرافیہ ہے نا، پاکستان کے ایریا جو لگتے ہیں جس میں جنگلات ہیں، ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر. پاکستان جنوبی ایشیا میں مشکل تک سنگم پر واقع، کس جگہ واقع ہے، اس میں کیسی علاقہ ہے، کس ٹیریٹری ہے، کس طرح اس کا ملبی تجارت، سلامتی، علاقائی اور تعاون خارجہ تعلقات پر اثر انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پاکستان کے اندر کیا یہ جغرافیہ بہت اہم رکھتے ہیں، جغرافیائی ملبکوں بہت اہم تعلق رکھتا ہے پاکستان کا دنیا میں. اس سوال چینج ہو کے آ سکتے ہیں. اچھا ہاؤ از دا سوشل جسٹس اینڈ obstacle ان دا وے آف نیشنل انٹیگریشن، یعنی سماجی ناانصافی کس طرح قومی یکجہتی کی راہ میں رکاوٹ ہے. یعنی معاشرے کے اندر ناانصافی ہو تو پھر کس طرح ترقی رک جاتی ہے. سماجی ناانصافی لوگوں میں محرومی اور عدم اعتماد کے ساتھ پیدا کرتی ہے، بے چینی کو جنم دیتی ہے، اتحاد کو کمزور کرتی ہے، معاشرے میں تقسیم پیدا کرتی ہے جو قومی یکجہتی کے لیے نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے. اگر انصاف نہیں ہوگا، برابری نہیں ہوگی تو کیا ہے معاشرے میں بے چینی پیدا ہوگی، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر. آپ مزید بھی ڈیٹیل ایڈ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں ایک ایک لائن ہے. اب میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو، گھر میں پہلے بھی کہا ویڈیو کے شروع میں، پھر کہہ رہا ہوں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک لائن کا سوال نہیں ہوتا، کم از کم 4-5 لائنیں ہونی چاہیے. یہ زیادہ سوال جہاں صرف نام لکھنے تو اور بات، صرف نام لکھنے کے تو آپ نام لکھ سکتے ہیں، لیکن نام کے علاوہ جو سوال ہے آپ نے تھوڑی ڈیٹیل ایڈ کرنی ہے. تو 5 نمبر کا سوال ہے تو 5 نمبر کے حساب سے لکھنا ہوتا ہے ای شیٹ پہ. اچھا ہاؤ ڈیڈ پاکستان ہیلپ افغانستان ڈیورنگ دا سوویت یونین انویژن، یعنی یہ سوویت یونین کی خارجیت کے دوران پاکستان نے کس طرح افغانستان کی مدد کی. سوویت یونین یہ جب تک روس کے انڈر یہ افغانستان کے علاقے رہے تھے، آذربائیجان، ترکمانستان، یہ روس کے انڈر تھے. سوویت یونین تھا اس ٹائم روس کی. تو پاکستان نے میں لازمی کی تھی، لاکھوں افغان مہاجرین کو پناہ دی تھی. اس انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہائش، خوراک، طبی سہولت، یہ سارا سفارتی حمایت فراہم کی تھی. یعنی پاکستان نے افغانستان کی بہت مدد کی تھی جب سوویت یونین پہ حملہ تھا. ٹھیک ہے. اس افغانستان پر What is the importance of sincere political leadership for the promotion of national integration in Pakistan؟ یعنی کہ جو ہوتی ہے نا مخلص سیاسی قیادت، اس کا قومی اتحاد میں کیا یعنی تعلق ہے. ٹھیک ہے. اس میں اس کی کیا اہمیت ہے کہ قومی یکجہتی میں کے فروغ کے لیے، ترقی کے لیے. مخلص سیاسی قیادت عوام میں اتحاد، انصاف اور تعاون کو فروغ دیتی ہے، تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرتی ہے، جمہوری اداروں کو مضبوط کرتی ہے، قومی مقاصد کے حصول میں مدد دیتی ہے. ٹھیک ہے. جب سیاسی قیادت مخلص ہوگی، ایسی بات عوام کو فائدہ ہوگا، ملک ترقی کرے گا، تو پھر یکجہتی کو فروغ ملے گا، اتحاد کو فروغ ملے گا، قوم کو اکٹھا کرے گی جو سیاسی قیادت مخلص ہوتی ہیں. اچھا اس کی جگہ اور کا جو آپشن آیا تھا رائٹ آن دا نیمز آف اینی 5 ممبر آف ای سی او، یعنی ای سی او کے 5 ممبر کے نام لکھے. اس میں پاکستان ہے، ایران ہے، ترکی، افغانستان، آذربائیجان اور بھی ہوں گے، آپ دیکھ لیں گے. اس ای سی او ممالک کا بھی بک میں دیا ہوگا. یہ امپارٹنٹ سوال ہے. اچھا اب لانگ کوسچن آپ کے آگے جو 3 نمبر آپ میں درجۂ سوالات کی جوابات، یہ تھوڑے لانگ کوسچن تھے اور ڈیٹیل 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے، وہ تھوڑے بریفلی تھے، شارٹ تھے. اچھا ڈسکرائب دا رول آف علی گڑھ موومنٹ. دیکھو پھر علی گڑھ موومنٹ کتنی ہے. سر سید احمد خان علی گڑھ، طریقے علی گڑھ ہے، سر سید احمد خان بھی بہت امپارٹنٹ ہے. ایم سی کیوز میں بھی آتا ہے، شارٹ میں بھی، لانگ میں کہیں نہ کہیں آتا ہے، یہ بہت امپارٹنٹ ہے. اچھا پیٹرن آف مسلم سب کانٹیننٹ اینی 5 اسپیکٹ، کوئی سے 5 پہلو لکھنے ہیں. The Ali Garh movement started by Sayyid Khan after the independence 1857. It played important role in the uplift Muslim subcontinent. یہ مسلمانوں کی یہ طریقے علی گڑھ انہوں نے شروع کی تھے مسلمانوں کو اوپر اٹھانے کے لیے. مسلمان جب زوال کا شکار تھے تو بہت فائدہ ہوا تھا، کیونکہ مسلمان تعلیم یافتہ نہیں تھے ہندوؤں کے مقابلے میں. تو انہوں نے یہ پھر کیا کیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے انگریزوں سے کمپرومائز کیا تھا کہ تاکہ مسلمان پڑھ لکھ جائے، پھر ہم طریقے پاکستان کو اور مضبوط طریقے سے ہم آزادی کی جنگ لڑ سکتے ہیں. اس کے اندر پروموشن آف ماڈرن ایجوکیشن تھی. ٹھیک ہے. جدید تعلیم کو فروغ دینا تھا، یعنی اسٹیبلشمنٹ آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، یعنی جو تعلیمی اداروں کا قیام تھا. جیسے انہوں نے ادارے بنائے، کالج بنائے، اسکول بنائے، پھر اب بعد میں اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا ان کی دنیا سے جانے کے بعد 1920-21 میں. پولیٹیکل اویئر، سیاسی یہ بیداری تھی. سوشل ریفارم، معاشرتی جو اصلاحات تھیں. فنڈیشن آف پاکستان موومنٹ، پاکستان موومنٹ کی یہ بنیاد تھی، یہ بنیاد بنی. تعلیم تھی تو پھر آگے روز اگر پڑھے لکھے ہوں گے تو پھر زیادہ اثر ہوا تھا. ٹھیک ہے. میں نے پہلے بھی ایکسپلین کر دیا اس کو چارٹ میں بھی.
جدید تعلیم کو فروغ ہے، تعلیمی ادارے قیام. دیکھیں اب تفصیل اب مزید دے رہے ہیں، یہ تو تھوڑی بہت دی انہوں نے. جیسے تعلیم جدید اور سائنسی تعلیم سے ترغیب دی. سر سید محمد نے اینگلر کالج اور علی گڑھ قائم یونیورسٹی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنایا. ٹھیک ہے، بنا بعد میں. یہ سماجی اصلاحات تھی. اس طریقے نے سماجی برائیوں خاتمے اور ترقی پسند کو سوچ کو فروغ دیا. ٹھیک ہے، طریقہ پاکستان کی بنیاد اس سے بنی. یہ ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل آپ نے مزید ڈیٹیل ایڈ کرنی ہے، شارٹ میں بھی اور ایڈ کرنی ہے، لانگ میں بھی. ٹھیک ہے، یہ بہت تھوڑی دی ہوئی ہے، پوائنٹ دی ہوئی ہے. میں نے ایکسپلین اتر میں نے اس لیے اس پہ لکھا ہے سبجیکٹو پارٹ ایکسپلین، یعنی شارٹ اینڈ لانگ کوسچن ایکسپلین، اس لیے میں نے لکھا ہوا ہے یہاں پر. اس لیے ٹھیک ہے، یعنی میں نے ایکسپلین کر رہا ہوں، میں پوری آنسر کی نہیں دے رہا. ایم سی کیوز کو تو صرف ایک آپشن دینا ہوتا ہے نا، یہاں پر آپشن نہیں دینا ہوتا. یہاں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے تو نوٹس نہیں بن سکتے، پھر ویڈیو 1 گھنٹے میں چلی جاتی ہے اگر میں پورے نوٹس بناتا تو بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے کہا ایکسپلین کر دیتے ہیں. اچھا، اور ڈسکرائب دا رول آف اسلامک ویلیو ان ویلفیئر. ٹھیک ہے، یعنی یہ فلاحی ریاست میں اسلامی اقدار کا کردار. اسلامی اقدار سے کیا ہوتا ہے؟ جب انصاف پیدا ہوتا ہے، ایکویلٹی آتی ہے، برابری آتی ہے، ویلفیئر پیپل، لوگوں کی فلاح بہبود ہوتی ہے، زکوٰۃ کا سسٹم قائم ہوتا ہے، پروٹیکشن اینڈ رائٹ ہوتے ہیں، یعنی پروٹیکشن اور رائٹ حقوق کا تحفظ ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ اسلامی اقدار سے ہوتا ہے، اسلامی ویلیوز سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مساوات ہے، فلاح عوامی فلاح ہے، تو افواہ میں بول کے معذرت، عوامی فلاح ہے، اور نظام زکوٰۃ ہے، حقوق کا تحفظ ہے. دیکھیں آگے ڈیٹیل آپ نے خود ایڈ کرنی ہے. انصاف سے کیا ہوتا ہے؟ آپ مزید 2 3 لائنیں زیادہ، بلکہ 10 نمبر کا سوال ہے، 4 لائنیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں، 4 5 پڑھنا آگے آپ کا، تاکہ یہ شیٹ پہ جو جگہ بنی ہے وہ اس کو کور کر لیں. ٹھیک ہے، اچھا اس حساب سے آپ نے کرنا ہے. جتنی یہ شیٹ پہ جگہ بنی لانگ کوسچن میں، یہ تھوڑا دیکھنا پڑتا ہے، آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہوتا ہے، اس حساب سے صحیح پراپر طریقے سے لکھنا ہوتا ہے. اچھا، کوسچن نمبر 4 ہے، یعنی یہ آپ کا دوسرا جو لانگ کوسچن ہے. رائٹ اینی 10 سیلینٹ فیچر آف کانسٹیٹیوشن 1973 کے، یعنی کہ 10 کوئی اہم خصوصیات لکھی ہیں. سیلینٹ فیچرز ہوتے ہیں خصوصیات. پاکستان از این اسلامک ریپبلک، اسلامی جمہوریہ ہے. پارلیمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ واز انٹروڈیوس، پارلیمنٹری سسٹم ہے آف گورنمنٹ، جو پارلیمانی نظام ہے جس میں سینٹ قومی اسمبلی. پرائم منسٹر ہیڈ آف گورنمنٹ جو سربراہ ہے. پریزیڈنٹ از کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف اسٹیٹ، یعنی آئینی سربراہ جو ہے صدر ہے. ٹھیک ہے، اسلام از اے اسٹیٹ آف ریلیجن، یعنی اسلام اس کا جو مذہب سرکاری مذہب. فنڈامنٹل رائٹس اینڈ گارنٹیڈ، جو بنیادی حقوق ہے وہ دینا اس میں شامل ہے. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، یعنی عدلیہ کی آزادی، عدالتوں کی. فیڈرل سسٹم گورنمنٹ از اسٹیبلش، یعنی جو وفاقی نظام حکومت ہے وہ قائم کیا گیا ہے. بائی کرمنل لیجسلیٹر کانسٹیٹیوٹڈ نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ، جو اس میں جو ہے نا یہ بائی کیمرل لیجسلیٹر، جو اس کی جو قانون سازی ہے وہ سینٹ اور اسمبلی کے ذریعے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان دو تھے، ایک سریت ہونا ضروری تب قانون بنتا ہے نیا. کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ 2/3 میجارٹی، جو بھی پارلیمنٹ میں سینٹ بھی آ جاتا ہے، قومی اسمبلی بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایوان بالا ایوان زیری ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ سارا آپ کے بک پہ دیا ہوا ہے، وہ آپ نے یاد سے دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ اردو میں لکھی ہے. آئینی ترمیم 2 ہوتا ہے، ایک سریت پارلیمنٹری سینٹ مشتمل ہے، وفاقی نظام حکومت قائم کیا، عدلیہ کی آزادی، بنیادی حقوق کی ضمانت، صدر کا آئینی سربراہ، وزیر اعظم حکومت کا سربراہ، پارلیمانی نظام حکومت. پاکستان ایک جمہوریہ ہے، اسلامی جمہوریہ. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ اس کی جگہ اور کا آپشن یہ تھا، سجیسٹ ریمیڈیل میئر آف نیشنل انٹیگریشن آف کوہیشن پاکستان. یہ قومی وہ اتحاد اور یکجہتی، یہ بہت امپارٹنٹ سوال ہے. پھر اتحاد اور یکجہتی والا آ گیا، وہ بہتری کے اقدامات تجویز کرے، کس طرح بہتر کیا جاتا ہے. پروموشن آف ایجوکیشن، اب ایجوکیشن بڑھائیں تو وہ کیا اتحاد یکجہتی ہوتی ہے. پھر ایکول اپرچونٹی فار آل، سب صوبوں کو ایک جیسی اپرچونٹی ملنی چاہیے. انویشن، کرپشن کا خاتمہ، بدعنوانی کا. پروموشن آف جسٹس اینڈ لا، یعنی آئین قانون، انصاف ہو، قانون ہو. اسٹرینتھن ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کی، یعنی جمہوری اداروں کو مضبوط بنایا جائے. رسپیکٹ فار کلچرل ڈائیورسٹی، جو ہوتی ہے نا یہ ثقافتی تناؤ کو کم کیا جائے. یہ پنجابی ہے، سندھی ہے، یہ ثقافت کا ہے، یہ اس طرح سب پہلے مسلمان ہیں پھر پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کو ہونا چاہیے. اچھا، قومی ثقافتی تنوع کا احترام کیا جائے. ٹھیک ہے، کلچر کا احترام کیا جائے. ہاں، ہر کلچر کا، سوری میں اگر تھوڑا ایکسپلین کر دیں. ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن، رسپیکٹ آف کلچرل ڈائیورسٹی، یعنی ہر کلچر کا احترام کیا جائے. ٹھیک ہے، ہر طرح کے لوگوں کا احترام کیا جائے. وہ بھی ایک چیز ہے جو میں نے بولی ہے، لیکن یہاں پر اس تنوع کا مقصد ہے مختلف پھیلا ہوا ہے، ایک اقسام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پروموشن آف نیشنل لینگویج الانگ ود ریجن لینگویج، یعنی آپ کیا کہتے ہیں، قومی زبان کے ساتھ ساتھ علاقائی زبانوں کو بھی فروغ دیا جائے. نیشنل اور ریجنل ہوتا ہے علاقائی. اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ ریڈکشن آف پاورٹی، یعنی آپ کیا کرنا چاہیے ہمیں، معاشرتی ترقی اور غربت کی میں کمی لائی جائے. میڈیا مثبت کردار ادا کرے
اور اسلامی تعلیمات کی ترقی کو فروغ دیجیے. یہ قومی ترقی کے بہتر اقدامات. اس میں آپ ڈیٹیل بھی ایڈ کر سکتے ہیں. معیاری تعلیمی نظیم یہ 10 ہیڈنگ ہے, اس میں آپ لائنیں دو ایڈ کر کے آپ بنا سکتے ہیں سوال, ٹھیک ہے, یا آپ ایڈجسٹ خود ان کر سکتے ہیں. یہ مین چیزیں آ گئی ہیں. مین پر آپ کا ہیڈنگ یاد ہو, اس پر آپ لکھنا آسان ہوتا ہے. 10 نمبر آپ مل سکتے ہیں. اگر 2 پیج دیے, 2.5 پیج دیے, ای شیٹ پہ اس حساب سے آپ نے لکھنا ہے تو صحیح طریقے سے لکھنا ہے. اچھا, آگے ہے ڈسکرائب, جو آپ کو 5واں کویسچن ہے. ڈسکرائب ان دا ڈیٹیل اینی 5 پرابلم ان ایجوکیشن سسٹم. یہ پاکستان کے ایجوکیشن میں 5 ہم نے مسائل لکھنے ہیں. کیا ہے؟ لیک آف ایجوکیشن فیسلٹی, یعنی ایجوکیشن فیسلٹی نہیں ہے, سب جگہ نہیں ہے, کسی کی جگہ بہت جگہ ایجوکیشن میں سہولتیں نہیں ہیں. مینی اسکولس, کلاس روم, لیبارٹریز اور لائبریریز. شارٹیج آف کوالیفائڈ ٹیچر کی کمی ہے, ٹیچر میں کمی ہے, ٹریننگ سسٹم نہیں ہے. ہائی ڈراپ آؤٹ ریٹ, یعنی جو اسکول چھوڑنے کا شرح وہ بہت زیادہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کئی اسکول بہت سے اسکول چھوڑ دیں, کئی اسکولوں کے اندر نہیں ہے, یا ابھی یہ بھی کر سکتے اسکولوں کے اندر نہیں ہے, بہت سے اسٹوڈنٹ چھوڑ دیتے ہیں, کئی اسکولوں میں آتے ہی نہیں ہیں. غربت, مہنگائی, بے روزگاری کی وجہ سے کئی پہلے ہی کام پہ لگا. ان ایکول ایجوکیشن سسٹم, جو ایک جیسا تعلیمی نظام نہیں ہے. لا ایجوکیشن بجٹ, یعنی اس میں بجٹ میں بہت کم خرچ کیا جاتا ہے, لیکن ترقی یافتہ قومیں 5% کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں بدقسمتی سے 1%, 2% بھی ہوتا نہیں ہوتا, کبھی ابھی اس سے بھی کم ہوتا ہے. تو یہ بدقسمتی ہے ہماری. تو آگے ہے, اور یہ اس کا جو لاسٹ پارٹ ہے لانگ کوسچن کا. ڈسکرائب دا رول آف پاکستان ان, اور کا آپشن ہے 5ویں کا. یونائٹیڈ نیشن آرگنائزیشن, اقوام متحدہ پاکستان کا کردار. پاکستان اقوام متحدہ انسانی کو عالمی اداروں میں پاکستان اقوام متحدہ کے سربراہ میں فعال ادا کرتا ہے. عالمی انسانی امن اور بین الاقوامی تعاون کی اہمیت کی حمایت کرتا ہے. پاکستان نے اقوام متحدہ کے مشن نمایاں خدمات دی ہیں. پاکستان اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر بین الاقوامی تنازعات کو پرامن طریقے کے حل کے میں پاکستان تعلیم, صحت اور ترقیاتی منصوبوں میں بھی اقوام متحدہ کے ساتھ تعاون کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری یہ آئے ہیں تو میں نے ایکسپلین کر دی ہے. ٹھیک ہے, ویڈیو سے زیادہ اور لمبی نہیں کر سکتے, کافی آدھے گھنٹے کے قریب ویڈیو چلی گئی ہے. تو یہ لانگ کویسچن میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو جو بھی دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ, جو اب بھی دیکھ رہے ہیں یا پہلے بعد میں دیکھیں گے, جب بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ کی ہیلپ ہو جائے گی انشاءاللہ. تو آپ نے یہ پوائنٹ یاد رکھنی ہے, یہی پوائنٹ ہے. تو اس طرح آپ یہ پوائنٹ دیے ہو سکتے ہیں بہت سی, جو آپ پوائنٹ یاد رکھیں تو آپ کو بک یاد یاد ہو جاتی ہے, تو آپ کو ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. تو ٹھیک ہے, کلاس سیکنڈ بیسٹ آف آل لک. اور آپ کو انگلش کی میں نے پیپر کی ایم سی کیوز بھی بنائے ہیں, کچھ میں ابھی اور بنا رہا ہوں. تو آپ کا انگلش کا پیپر بھی آپ کو آنا ہے سیوک سے بات, تو وہ بھی آپ پھر دیکھ لیجیے گا. میں نے کچھ بنائی بھی ہوئی ہیں, کچھ فرسٹ پچھلے بار بھی بنایا تھا, اور کوئی ایک ابھی بنائی ہوئی ہے فیڈرل بورڈ کی ویب سائٹ پہ. پھر ابھی اور میں دیکھتا ہوں بن جاتے ہیں تو آپ کا بیسٹ آف لک. پھر اللہ آپ کو کامیاب کرے, آپ کا پیپر اچھا ہو جائے. پھر چلیں ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں انگلش میں, جب میں بناؤں گا اور کوئی. تو پھر تب تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.